بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسب الحلال فریضہ بعد الفریضہ، حلال رزق کمانا فرائض کے بعد فرض ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی بہنوں، آپ کی خدمت اقدس میں شیخ ہو کر حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے کہ ہم خوشحال کیسے ہوں، سوکار امیر کیسے ہوں، تاکہ ہم فقر والی زندگی نہ گزار سکیں۔ امیر ہونے کی خواہش، خوشحال ہونے کی خواہش کوئی بری خواہش نہیں ہے۔ خوشحال ہوں گے تو ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر امیر ہونے کا ارادہ ہے تو دوسروں سے امید مت باندھیں۔ رزق کے خزانے اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہیں، ایک اسی ذات پر امید باندھیں اور بھروسہ کریں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کی روشنی میں محنت اور کوشش کریں۔ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا، کہا کہیں بھی عزت نہیں ملتی، ہر جگہ رسوا ہوتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ذاتی اور کاروبار کے راز چھپایا کرو۔ جب تک آپ کے راز آپ کے پاس ہیں تو آپ کے غلام ہیں۔ اپنے رازوں کو آزاد مت کرو۔ اسی سلسلہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، من کاتم سرا فقد فاز، جس نے اپنا راز چھپایا وہ کامیاب ہو گیا۔ مثلا جو پلان، جو پروجیکٹ آپ نے سوچا ہے، دوسروں کے سامنے ظاہر مت کریں۔ اگر دوسرے لوگ آپ کا راز سن کر مایوس کرنے کی کوشش کریں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ دوسرے لوگ تو حوصلہ شکنی ہی کریں گے۔ خاص کر اپنا راز دوستوں کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں۔ البتہ والدین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے حق میں دعا کریں، کیونکہ والدین کی دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور ان میں حسد کا مادہ نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے لوگوں میں حسد کا مادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پلان میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ ایک ہی وقت میں بہت سے پروجیکٹ شروع کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ یک وقت ایک ہی پروجیکٹ چنیں جو آپ کی دلچسپی کا ہے، جس سے آپ کو عشق ہے، محبت ہے، تاکہ ایک چنے ہوئے پروجیکٹ میں پوری توجہ شوق سے فوکس کر سکیں۔ جب ایک پروجیکٹ میں کامیاب ہو جائیں تب دوسرا شروع کریں۔ سوچ سمجھ کر انویسٹ کریں، اپنے دماغ کو بھرپور استعمال کریں۔ مزدور بیچارے دماغ کو استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں، لہذا ساری عمر مزدوری ہی کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا اہتمام رکھیں، والدین کی خوب خدمت کریں، رزق میں برکت ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، آپ کا کاروبار میں 10 گنا نفع انشاءاللہ آپ کو ضرور نصیب ہوگا۔ یہ گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، 10 گنا آپ کو اجر عطا کریں گے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرماوے، آمین۔ ہماری اولاد کو نیک صالح بنائے، آمین، اور ہمارے لیے صدقہ جاری بنائے، آمین۔ اگر ہم دوسروں کے رزق میں برکت کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ
فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ہمارے رزق میں برکت کے لیے دعا کریں۔ فرشتے معصوم ہیں اور فرشتوں کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آمین ثم آمین۔ اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ چند جو گزارشیں دی ہیں ان کو شیئر فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔